السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کلاس 9 سبجیکٹ بیالوجی چیپٹر نمبر 2 میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تھیوری، لا اینڈ پرنسپل۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے وہ اسٹڈی آف ملیریا کو جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا۔ اب نیکسٹ اس کے بعد جو ہے تھیوری، لا اور پرنسپل ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ اب اس میں ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی جو ہے ہائپوتھیسس کو بار بار جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جب جو ہے کوئی ہائپوتھیسس پیش کرتے ہیں، سائنٹسٹ ہائپوتھیسس پیش کرتے ہیں تو اس کو بار بار جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے ایکسپیریمنٹیشن کی مدد سے، اس پر بار بار تجربات کیے جاتے ہیں اور پھر وہ تجربات میں سے ہائپوتھیسس جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے، اس کو کوئی بھی فالسیفائی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو اس سے جو بیالوجسٹ کا ایک کانفیڈنس لیول ہوتا ہے، اس کا ایک جو اعتماد ہوتا ہے اس ہائپوتھیسس کے اوپر، اپنی اس ریسرچ کے اوپر، وہ مزید جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، ایک اس میں شوق سمجھنے کی لگن جو ہے وہ اس کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ویل سپورٹڈ ہائپوتھیسس ہوتے ہیں، جن کو جو ہے کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا، فالسیفائی نہیں کر سکتا، تو پھر انہی ہائپوتھیسس کو بیس بنا کر پھر مزید جو ہے نئے سے نئے ہائپوتھیسس بنائے جاتے ہیں، پھر انہی پر جو ہے اگین بار بار ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، پھر انہی ایکسپیریمنٹ سے جو ہے مزید رزلٹ نکالے جاتے ہیں یا رزلٹ جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں۔ ایسا ہائپوتھیسس جو بار بار ٹیسٹ کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ غلط ثابت نہیں ہوتا، وہ ہائپوتھیسس جو بار بار ٹیسٹنگ کے باوجود بھی جو ہے جسے غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا، وہ سٹینڈ کرتا ہے ٹیسٹ آف ٹائم کے ساتھ، مطلب اس کو بار ٹیسٹ کیا جائے دوبارہ اگین اینڈ اگین اور پھر اس کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا، تو ایسے ہائپوتھیسس کو جو ہے نام دیا جاتا ہے تھیوریز کا۔ وہ ہائپوتھیسس جن کو بار بار ٹیسٹ کیا جائے اور ان کو ریجیکٹ نہ کیا جا سکے، تو ایسے ہائپوتھیسس کو جو ہے نام دیا جاتا ہے تھیوریز کا۔ اے تھیوری از سپورٹڈ بائی اے گریٹ ڈیل آف ایویڈنس وین اے ہائپوتھیسس از گیون اے ریپیٹڈ ایکسپوجر ٹو ایکسپیریمنٹیشن اینڈ از ناٹ فالسیفائڈ، اٹ انکریزز biologist confidence in hypothesis. Such well-supported hypotheses may be used as the basis for formulating further hypotheses. تو ایسے well-supported hypotheses کو جو ہے ایک بیس بنا کر further hypotheses بنائے جاتے ہیں which are again proved by experimental result، جن کو دوبارہ جو ہے پھر ایکسپیریمنٹل رزلٹ سے جو ہے پروو کیا جاتا ہے، ثابت کیا جاتا ہے۔ دی hypotheses that stand the test of time, often tested and never rejected are called theories، کہ وہ ہائپوتھیسس جن کو ٹیسٹ کیا جائے بار بار اور ریجیکٹ نہ کیا جا سکے، ایسے ہائپوتھیسس کو نام دیا جاتا ہے تھیوریز کا۔ یہ ہمارے پاس تھیوریز کی جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے۔ دی hypotheses that stand the test of time, often tested and never rejected are called theories. A theory is supported by a great deal of evidence۔ ایک تھیوری جو ہے بہت سے ایویڈنس جو ہے وہ شواہد جو ہے وہ پیش کرتی ہے اس ریسرچ کے متعلق۔ پروڈکٹیو تھیوری کیپس آن سجیسٹنگ نیو ہائپوتھیسس۔ پروڈکٹیو تھیوری کی مدد سے ہم جو ہے وہ کیپ کرتے ہیں، مطلب ہے ہم جو ہے وہ نئے ہائپوتھیسس جو ہیں وہ بناتے ہیں یا پیش کرتے ہیں، اس کے متعلق سجیشن جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں۔ اینڈ سو ٹیسٹنگ گوز آن، اور پھر ان پہ جو ٹیسٹنگ کا پروسیس ہوتا ہے، مرحلہ ہوتا ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ مینی بیالوجسٹ ٹیک اٹ ایز اے چیلنج، بہت سے بیالوجسٹ جو ہے اسے ایک چیلنج کے طور پر لیتے ہیں۔ اینڈ ایگزرٹ گریٹر ایفرٹ ٹو ڈسپروو دی تھیوری، اور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، اپنا سارا جو ہے قسم کا زور لگا دیتے ہیں کہ اس تھیوری کو جو ہے ڈسپروو کیا جا سکے، اس تھیوری کو جو ہے وہ غلط ثابت کیا جا سکے۔ کوئی بھی سائنٹسٹ جو ہے جب ہائپوتھیسس کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے اور اس کے ہائپوتھیسس ریجیکٹ نہیں ہوتے، تو اس کے بعد ہائپوتھیسس جو ہے وہ تھیوری کی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں،
پھر جیسے کوئی تھیوری پیش کی جاتی ہے تو کچھ بایولوجسٹ جو ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس تھیوری کو جو ہے وہ غلط ثابت کیا جا سکے، اس تھیوری کو غلط ثابت کیا جا سکے، وہ اپنی پوری جو ہے وہ گریٹ ایفرٹ، اپنی ساری پاور طاقت جو ہے اس کو ڈس پروو کرنے میں جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ If a theory survives such doubtful approach and continues to be supported by experimental evidence، اور تھیوری پھر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈسپروو نہ ہونے دے، یا تھیوری کو پھر بھی کوئی جو ہے وہ ڈسپروو نہ کر سکے، مطلب ہے جو ہے ایکسپیریمنٹل وار کو جو ہے ایویڈنس کو جو ہے وہ شواہد پیش کرتی رہے، وہ صحیح ثابت کرتی رہے، اٹ بیکم اے لا اور پرنسپل، تو اس وقت جو ہے یہ ہمارے پاس ایک لا بن جاتا ہے، قانون بن جاتا ہے، یا کوئی جو ہے وہ پرنسپل بن جاتا ہے۔ تو ایک جو سائنٹیفک لا ہمارے پاس ہوتا ہے وہ یونیفارم یا کانسٹنٹ فیکٹ ہوتا ہے نیچر کا، قدرتی ایک جو ہے اس کا ایک پہلو ہوتا ہے، نیچرلی کانسٹنٹ ہوتا ہے، جس سے آپ لوگ مزید چینج نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی نیچرلی جو ایک پہلو ہے تو اس کو آپ لوگ کبھی جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے۔ اٹ از این irrefutable theory، یہ irrefutable theory ہے، اسے آپ مزید نہیں جھٹلا سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ایگزامپلز جو دی گئی ہیں بایولوجیکل لاز کی، ہارڈی وینبرگ لا ہے اینڈ مینڈل لا آف انہیریٹنس، تو مینڈل نے جو ہے انہیریٹنس کے ڈفرینٹ لاز پیش کیے تھے، تو وہ اس میں ہمارے پاس جو ہیں وہ ایگزامپلز ہیں اس کی لاز کی۔ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی فیمیل ماسکیٹو جو ہے وہ جو بھی کوئی پیشنٹ ہوتا ہے، جب کوئی انسان ہوتا ہے، اس کی سکن کے اوپر جو ہے وہ کاٹتی ہے، اس کو کٹ کرتی ہے اپنے ماؤتھ پارٹ کی مدد سے، اپنے منہ سے، شی انجیکٹ اے اسمال اماؤنٹ آف سلائیوا، تو وہ کچھ مقدار کے اندر سلائیوا جو ہے وہ انسان کی سکن کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیتی ہے، تو کچھ مقدار کے اندر وہ سلائیوا جو انسان کی باڈی کے اندر، سکن کے اندر کٹ کرنے والی جگہ پہ داخل کر دیتی ہے، اس کے وہاں پر جو زخم بنتا ہے وہاں پر بیفور ڈرائنگ بلڈ، بلڈ کو جو ہے وہ ڈران کرنے سے پہلے، بلڈ کو جو ہے وہ سک کرنے سے یا بلڈ کو وہاں سے چوسنے سے پہلے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ سلائیوا کو انجیکٹ کر دیتی ہے اس کے اندر۔ اب سلائیوا کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو بلڈ کو جو ہے وہ کلاٹ ہونے سے بچائے گا اس کی فوڈ کینال کے اندر، کیونکہ بلڈ جو ہے جیسے وہ سک کرے گی وہاں سے جو ہے وہ پیے گی، تو وہاں سے بلڈ جیسے ہی اس کی باڈی کے اندر جائے گا، اس کی کینال کے اندر جائے گا، فوڈ کینال کے اندر، تو وہاں سے جو ہے وہ بلڈ فوراً جو ہے اس کی فوڈ کینال کے اندر جو ہے وہ کلاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اسی کلاٹنگ سے وہ اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہاں پر پہلے جو ہے وہ سلائیوا اپنا ریلیز کرتی ہے، تو سلائیوا کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ بلڈ کو جو ہے وہاں پر کلاٹ ہونے سے جو ہے وہ بچاتا ہے۔ فیمیل ماسکیٹوز نیڈ دی بلڈ آف میملز اور برڈس، کہ فیمیل جو ماسکیٹو ہوتی ہے اس کو میملز یا برڈس کے جو بلڈ کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے فار دی میچوریشن آف دیئر ایگز، تاکہ ان کے جو ایگز ہیں وہ میچیور ہو سکیں، وہ ان کے ایگز جو ہیں وہ بڑے ہو سکیں، مطلب ہے میچور ہو سکیں۔ اب بایولوجیکل پرابلم کی جو ہے ایک اوور ویو جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، کوئی ہمارے پاس جو ہے بایولوجیکل پرابلمز ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی آبزرویشن ہوتی ہے، نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہائپوتھیسس میں آ جاتا ہے، ہائپوتھیسس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ڈیڈکشن آتی ہیں، پھر ڈیڈکشن کے اندر جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ دو اس میں آ جاتے ہیں، پھر ایکسپیریمنٹ کے بعد جو ہے سمرائزیشن آف ریزلٹ ہوتا ہے، سمرائزیشن آف ریزلٹ میں پھر جو ہے ڈیٹا کو آرگنائز بھی کیا جاتا ہے، ڈیٹا کو بار بار انالیسس بھی کیا جاتا ہے، ان کا تجزیہ بھی کیا جاتا ہے، تو جیسے ہی سمرائزیشن آف ریزلٹ ہوتے ہیں تو اس میں اگر ریزلٹ جو ہے وہ ڈس پروو ہو جائیں، ایف ناٹ پروو، اگر وہ چیز جو ہے وہ ثابت نہ ہو سکے تو دوبارہ جو ہے وہاں پر آبزرویشن کے اوپر آنا پڑتا ہے، ان کو دوبارہ جو ہے واپس آبزرویشن پر دوبارہ ریسرچ جو ہے وہ سٹارٹ کرنی پڑتی ہے، شروع کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ ثابت ہو جائے ایف پروو تو رپورٹنگ آف ریزلٹ، پھر جو ریزلٹ ہوتا ہے اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے، آگے ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اس میں پھر ڈسکشنز ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، فردر ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر پھر بھی جو ہے وہ غلط ثابت نہ ہو سکے تو وہ تھیوری بن جاتی ہے، تھیوری کو پھر دوبارہ جو ہے وہ ٹیسٹنگ کے مراحل میں سے گزارا جاتا ہے، پھر اگر دوبارہ بھی اس کو مزید غلط ثابت نہ
کیا جا سکے، تو اینڈ پہ ہمارے پاس جو ہے لا یا پرنسپل بن جاتا ہے، جو کہ ایک فیکٹ ہے نیچر کا، ایک جو کانسٹنٹ فیکٹ ہے ہمارے پاس ایک نیچر کا، جسے کوئی بھی جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا۔